اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے اور بابرکت مہینے کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت مہینے میں رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہمیں غذائیں کون سی کھانی چاہیے؟ آج کا موضوع ہے کہ کون سی غذائیں اور کتنی مقدار میں کھانی چاہیے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں تاکہ سارا دن ہمارا آسانی کے ساتھ گزر سکے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کم مناسب مقدار میں غذا کھانا صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور روزہ گزارنے کے لیے، سارا دن گزارنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بھی مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ غذائیں جتنی مرضی زیادہ کھا لیں، لیکن دوپہر کو بھوک نہیں لگے گی۔ بھوک تو لگے گی، کیونکہ دوپہر کے ٹائم کھانا اگر آپ کو نہیں ملنا، بھوک تو لگنی ہے۔ تو غذا اتنی کھائیں جتنا آپ کا معدہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہاں، غذائیں کون سی کھائیں؟ ایسی غذائیں ہم استعمال کریں جو توانائی زیادہ فراہم کرتی ہیں، جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں، جو جسم میں توانائی دیر تک برقرار رکھتی ہیں۔ ہمیں وہ غذائیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ہمیں 4 5 پراٹھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ غذائیں کھانے سے زیادہ اچھا دن نہیں گزرتا، بلکہ معدہ بوجھل ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے اور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے عبادت کو مناسب وقت نہیں ملتا۔ تو روزے کا کام ہے صبر اور شکر کے ساتھ گزارنا۔ تو غذائیں اچھی توانائی والی لیں، کم مقدار میں لیں بے شک، اور انشاءاللہ روزہ اچھا گزرے گا۔ اس میں آپ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں، مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ غذائیں شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ابلا ہوا انڈا، پراٹھا اگر مناسب ہو تو دیسی گھی یا مکھن والا استعمال کریں۔ کھجور استعمال کریں، صبح کے ٹائم بھی کھجوریں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ابلا ہوا انڈا، آملیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسور کی دال، چنے کی دال اور چنے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چائے میں سبز چائے، دودھ ادرک والی چائے استعمال کی جا سکتی ہے۔ زیادہ فائبر والی سبزیوں کا استعمال، سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال بھی مناسب ہوتا ہے۔ یہ غذائیت دیر پا ہوتی ہے اور جسم میں توانائی سارا دن برقرار رہتی ہے۔ زیادہ توانائی فراہم کرنے والے خشک میوہ جات مناسب مقدار میں اگر استعمال کر سکتے ہوں، اگر ممکن ہو تو وہ بھی کرنے چاہیے تاکہ آپ کا دن آسانی سے گزر سکے۔ اور افطاری میں بھی مناسب غذائیں کھانی چاہیے، جس میں پھلوں کی چاٹ، سبزیاں، سلاد، موسمی پھلوں کا استعمال، گرم مشروبات، گرم چیزیں جن میں سوپ ہو سکتا ہے وہ استعمال کریں۔ دال چینی، لونگ کا بنا ہوا قہوہ، سبز چائے استعمال کریں شام کو۔ یہ آپ کے جسم کو غذائیت اور توانائی زیادہ فراہم کرتے ہیں۔ زیادہ غذا کھانے سے اچھا دن نہیں گزرتا، زیادہ توانائی والی غذائیں کھانے سے اچھا دن گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت مہینے میں ہم آسانی کے ساتھ دن کو توانائی سے گزار سکتے ہیں اور اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم رمضان میں انشاءاللہ مختلف ویڈیو میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیو انت تک دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔